السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ پاکستان کے اندر آج ایک صبح 10-11 بجے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا گیا میڈیا کے اوپر، عارف الوی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ حالانکہ عارف الوی صاحب کا ٹویٹ کل رات 2 بجے سے پہلے کیا گیا، اور وہ ٹویٹ تھا ان قوانین کے حوالے سے جو کل میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئے کہ عارف الوی صاحب کی کے منظور کرنے کے بعد، یا وزارت جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس نے ان بلوں کے اوپر دستخط کر دیے۔ کل آپ ٹی وی چینل کی رپورٹنگ دیکھ لیں، ہر ٹی وی چینل نے یہی رپورٹ کیا کہ صدر صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور وہ جو آرمی ایکٹ کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ وقت گزرنے کے بعد وہ خود بخود قانون بن گئے ہیں۔ کسی میڈیا چینل نے یہ رپورٹ نہیں کیا کل کہ وہ خود بخود قانون بن گئے ہیں، بلکہ ہر ایک نے یہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں، کیونکہ آج میڈیا نے بالکل مختلف لائن لی ہے۔ کل یہ رپورٹ کیا گیا کہ وہ خود بخود قوانین کی شکل اختیار کر گئے ہیں، لیکن صدر صاحب نے رات 1:45 بجے، کل صبح 10 بجے سب سے پہلے قوانین بننے کی جو خبر بریک کی تھی وہ جیو نیوز نے کی تھی۔ کل صبح 10 بجے 19 اگست 10 بجے جیو نیوز یہ خبر بریک کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص ہوگا جس کے بارے میں غلط نیوز دی جائے وہ اس کی تحقیق کرے گا، کیونکہ میڈیا اپنے طرف سے بھی خبریں دے سکتا ہے۔ تو صدر صاحب نے اپنے عملے سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ خبر کیوں آ رہی ہے، جبکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بل جو ہیں وہ واپس بھیج چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا غلط فہمی کی بنیاد پر یا ویسے ہی یہ خبریں چلا رہا ہے۔ تو صدر صاحب نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا، لیکن اس کے بعد 10 بجے یہ خبر بریک ہوتی ہے، 12-1 بجے کے قریب پاکستان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کی اسی قانون کے تحت گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد صدر صاحب کو لگا کہ یہ معاملہ تو سیریس ہے، میرا عملہ تو مجھے مطلب ہے کہ مس گائیڈ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے وکلاء سے، لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، پرائیویٹ وکلاء ہوتے ہیں، ان سے مشاورت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون بن گیا ہے اور اسے بھیج دیا گیا ہے پرنٹنگ کے لیے، آپ چیک کریں وزارت قانون سے۔ انہوں نے وزارت قانون سے پرائیویٹ طریقے سے چیک کروایا تو واقعی یہ بات سچ نکلی۔ اس کے بعد صدر صاحب نے اپنے وکلاء سے مشاورت کرنے کے بعد، تو اس میں ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے، صدر صاحب نے رات 1:45 بجے سوچ سمجھ، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو اسی وقت ٹویٹ کر دینا چاہیے تھا۔ آپ پاکستان کے اندر، پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، جس پاکستان کے اندر 99 کے اندر ایک کو ہوتا ہے۔ رفیق تارڑ صاحب صدر پاکستان تھے، رفیق تارڑ صاحب صدر ایوان صدر کے اندر موجود ہیں۔ رفیق تارڑ صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر ایک رات ان کو ایوان صدر سے نکالا جاتا ہے اور ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ جو غاصب تھا جس نے پورے ملک کو اس وقت غصب کیا تھا، جنرل پرویز مشرف، وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جس کرسی کے اوپر ایک منتخب اور الیکٹڈ صدر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ صدر صاحب نے سوچ سمجھ کر اپنی فیملی سے مشاورت کے بعد کہ اس کے بعد اگر میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس کے نتائج کیا نکلیں گے، انہوں نے ایک لائن لی، بجائے اس کے کہ ہمارا میڈیا، پاکستان کی جو بڑے بڑے دانشور اور صحافی ہیں، وہ صدر صاحب کے اس سٹانس کو سراہتے اور صدر صاحب کے موقف کی حمایت کرتے، انہوں نے صدر صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ یہ 2 دن خاموش کیوں رہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ 19 اگست 10 بجے سے پہلے کسی کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ 19 اگست 10 بجے یہ خبر جیو نیوز بریک کرتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی وی کا جو سیکنڈ ورژن ہے وہ یہ خبر بریک کرتا ہے 10 بجے۔ تو صدر صاحب نے اس کے بعد یہ ایکشن لینا تھا، یا اس سے پہلے صدر صاحب کو الہام ہو جانا تھا کہ میں جن بلوں کو واپس بھیج چکا ہوں تو وہ قانون بن گیا۔ اس کے بعد ایک نئی بحث چھیڑی جاتی ہے، ایک جو لا منسٹری ہے اس کے حوالے سے ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ تشکیل دیا جاتا ہے، کون دیتا ہے کسی کو نہیں پتا، اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ٹویٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آرٹیکل 75 کے اندر صرف 2 ہی طریقے ہیں صدر کے پاس، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صدر کے پاس کوئی بل آئے، صدر اس کے اوپر دستخط کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا قانون یہ ہے کہ صدر صاحب ان بل کے اوپر جس شک کے اوپر ان کو اعتراض ہے اس شک کو یا بل کو ایک میسج کے ساتھ واپس بھیج دیں۔ اب یہ
جب وہ سامنے آتا ہے آرٹیکل 75، تو اب میڈیا اس جو لا منسٹری کا وہ جو آرٹیکل ہے جو سامنے لایا جاتا ہے اس کے اوپر جو میڈیا کا جو بکاؤ مال ہے وہ اس کے اوپر ساری صحافت شروع کر دیتا ہے کہ صدر صاحب کے پاس تو 2 ہی آپشن تھے، صدر صاحب کے پاس تو 2 ہی آپشن تھے۔ حالانکہ آرٹیکل 75 کا جو وہ سیکشن ہے وہ اگر آپ اس کو جا کے ویکیپیڈیا پہ یا گوگل کر کے پڑھیں، وہاں کہیں نہیں لکھا کہ صدر نے ضرور اس کے اوپر ریٹن میسج دینا ہے۔ صدر کسی بھی بل کو جو پریکٹس ہے پاکستان کے اندر ویسے بھی واپس بھیج سکتا ہے، اور اس کے اوپر وہ جو لا منسٹری کا میں آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ بتا رہا ہوں، وہ تھوڑی دیر پہلے جب لا منسٹری نے پریس کانفرنس کر لی، اس کے بعد وہ جو لا منسٹری کے حوالے سے جو اکاؤنٹ بنایا گیا وہ ٹویٹر کے اوپر سسپینڈ کر دیا گیا ہے، خود ہی مطلب اسے سسپینڈ کر دیا، کیونکہ لا منسٹری کا اکاؤنٹ الگ سے ایک موجود ہے، اس کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا، لیکن ایک نیا اکاؤنٹ جنریٹ کر کے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا گیا اور سارا میڈیا اسی کے اوپر لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں جو مطلب مختلف ناموں سے آ کے پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور میڈیا کو وہی جو لوگ ہیں، مطلب میڈیا وہی لائن لیتا ہے جو وہ ان ناؤن جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو لائن آتی ہے میڈیا وہی لائن لیتا ہے، تو وہی لائن میڈیا نے لی جو اس ان ناؤن لا منسٹری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر لا منسٹری پریس کانفرنس کرتی ہے، اور دیکھیں اتفاق دیکھیں، وہ بھی آرٹیکل 75 کی بات کرتی ہے، حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عابد زبیری صاحب اور جتنے بڑے بڑے وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ صدر صاحب نے ضرور ریٹن لکھ کے تو اس کو بل کو واپس بھیجنا ہے، یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ صدر اگر کسی بل کو کے اوپر دستخط نہیں کرتا، وہ اسے بغیر دستخط کیے، بغیر کوئی اس کے اوپر اعتراض اٹھائے اور لکھے وہ واپس بھیج سکتا ہے کہ میں اس بل کو منظور نہیں کر سکتا، میں اس بل کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور یہی پاکستان کے اندر جو صدور رہے ہیں ان کی یہ پریکٹس رہی ہے، اور صدر عارف علوی صاحب کی بھی یہ پریکٹس رہی ہے کہ انہوں نے بغیر کوئی اعتراض اٹھائے بھی بل واپس بھیجی ہیں، اور وہ بل واپس گئے ہیں، اور پھر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے سینٹ، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ بل منظور کیے گئے ہیں۔ یہ حالیہ پچھلے 6 مہینے میں صدر صاحب نے کئی ایسے بل واپس بھیجے ہیں بغیر کچھ لکھے، وہ واپس گئے ہیں۔ تو یہ سارا جھوٹا پراپوگنڈا عارف علوی صاحب کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے، اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو مایوس کرنے کے لیے۔ تو آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا، پاکستان کی جو عوام ہے، یہ جو جھوٹ اور فریب کی یہ جو دکان ہے یہ جلد انشاءاللہ تعالی ختم ہونے والی ہے، اس کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ یہ جھوٹ اور فریب کا جو کاروبار ہمارے پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو پاکستانی جو میڈیا ہے وہ آپ کو اس ان ناؤن ٹویٹر اکاؤنٹ سے سمجھ جانا چاہیے، لا منسٹری کا جو ان ناؤن ٹویٹر اکاؤنٹ تھا، کہ یہ پاکستان کا میڈیا ان ناؤن لوگ چلا رہے ہیں پورا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ نامعلوم افراد چلا رہے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت نامعلوم افراد کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور عارف علوی صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے، یقین کریں کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اس طرح سامنے آ سکتے ہیں۔ سب یہی سوچ رہے تھے، کل راؤف کلاسرا صاحب اور دیگر صحافی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مراد کے پیچھے جائیں گے، وہ اپنی پرس کے پیچھے جائیں گے، اور وہ اس چیز کے پیچھے جائیں گے اور اس چیز کے پیچھے جائیں گے۔ صدر صاحب یہ بل ریجیکٹ کر چکے ہیں، لہٰذا یہ بل کسی طور پر بھی قانون نہیں بن سکتا۔ باقی آپ کی حکومت ہے، بادشاہوں کی حکومت ہے، سیاہ کریں سفید کریں، لیکن قانونی طور پر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جناب والا بے نقاب ہو چکے ہیں، آپ کا نقاب اتر چکا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔